أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود پر محمد. ابتداً آپ سے گزارش کروں گا کہ بانی عزاداری جعفری صاحب، حسنین جعفری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے اور تمام وہ خواتین حضرات جو اس عزاداری کے قائم ہونے سے لے کے آج تک یہاں آتے رہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھیں. محمد پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ذکر سید الشہداء کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ذات آخرت کو اپنے لیے تیار کر لیں. غم حسین دراصل ہمارے لیے ذات آخرت ہے. عزیزان گرامی، ہم سب نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور احکام دین پر عمل بھی کرتے ہیں. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کہتا. مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ عبادتیں قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، مگر یہ یقین ہے کہ حسین کی یاد میں نکلنے والے آنسو قبول ہوئے. ہم اپنے سال کا آغاز سید الشہداء کی بارگاہ میں آنسوؤں کے تحفے کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ عزاداری کی کتنی اہمیت ہے، احادیث اپنے مقام پر ہے، میں اسے بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مگر ہمارے قریب کے زمانے کے ایک مرجع آیت اللہ مراشی، جن کا انتقال ابھی کوئی 8-10 سال پہلے ہوا ہے، انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا اپنے بیٹے کے نام، جہاں بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی. وہاں جو اہم بات، 2 باتیں لکھی، بس وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا، میرے لال، میں نے ایک مخصوص لباس رکھا ہوا ہے جسے پہن کر میں اپنے جد مظلوم کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا. میرے لال، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس لباس کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دے. 20,000 سے زیادہ کتابیں ان کے کتب خانے میں موجود ہیں. اتنا بڑا عالم. اور اس کے بعد جو ایک عجیب بات کہی ہے، عجیب بات کہی، کہا میرے لال
میں نے ایک مخصوص رومال رکھا ہے کہ جب مجھے میرے جد مظلوم کی مجلس میں آنسو نکلتے تھے ان آنسوؤں کو میں اس رومال میں جذب کر لیتا. میرے لال میری میت کے سینے پہ اس رومال کو رکھ دینا. عزائے حسین کی بڑی اہمیت ہے. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا تھا کہ قبلہ کیا بات ہے کہ یہاں ہلال محرم نمودار ہوتا ہے اور چاہنے والوں کے دل غمگین ہو جاتے ہیں. انہوں نے عجیب جواب دیا تھا. کہنے لگے کہ وہ پیرہن جو میری شہزادی نے اپنی ماں کو دیا تھا ہلال محرم کے ساتھ اس پیرہن کو آسمان پر پھیلا دیا جاتا ہے. یہ خون حسین کی تاثیر ہوتی ہے کہ مومنین کے دلوں میں مجلس ہمارا شعار ہے, ہمارے ائمہ کی سیرت ہے. جب کبھی اس دور میں جہاں بولنے پہ پابندیاں تھی, جہاں گفتگو پہ پہرے بیٹھے ہوئے تھے, ائمہ اطہار کی میں سے کسی کی بارگاہ میں کوئی آیا تو امام نے اس سے پہلا سوال یہ کیا, اگر ایام ازاں میں آیا ہے یا ویسے بھی آیا ہے, کہ تو نے کچھ ہمارے جد کے لیے کہا ہے. کبھی دیبل سے کہا گیا, کبھی قبیل خدائی سے کہا گیا. اسی طرح کی ایک مجلس تھی اور امام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شاعر, کوئی پڑھنے والا جو مرثیہ پڑھتا ہو وہ آ جاتا تھا اور امام اہتمام کرتے تھے مجلس کا, تو کہتے تھے پردہ حائل کر دیا جائے. کنیز سے کہتے تھے سیدانیوں سے جا کے کہو کہ ہمارے جد کا مرثیہ پڑھا جائے گا, پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ جائیں. ایسی ہی ایک مجلس میں چھٹے امام کے دور میں ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے اور امام کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہے, مصائب پڑھے جا رہے ہیں, امام رو رہے ہیں, ابو بصیر بھی رو رہا ہے اور مجمع بھی رو رہا ہے. ایک مرتبہ امام ابو بصیر کی طرف متوجہ ہوا, کہا ابو بصیر تو میرے جد پہ روتا نہیں؟ اس نے اپنا رومال آگے کر دیا, مولا مسلسل آنسو بہا رہا ہوں. کہ ابو بصیر ایسے نہیں, ایسے رو جس طرح میری جدہ جدت پہ ہوتی ہے. کہا مولا آپ کی جدہ کس طرح روتی ہے؟ کہا ابو بصیر کسی بیوہ کا جوان بیٹا پڑ جائے وہ جس طرح روتی ہے اس طرح میری جدہ اور وہ شہزادی رضا خانے میں ہر فرش اضحیٰ پر پہنچتی ہے اپنے بیٹے کا پرسہ کے لیے. میں اپنی شہزادی سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں بی بی اس مجلس میں بھی تشریف میں آئے. بس عزیزو, ذاکر اول نے جو سلام پڑھا یہ بہادر یار جنگ کا سلام تھا. میں اس کی بیعت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جو سلام انہوں نے پڑھا کہ کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے, کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے. اس کی بیعت یہ ہے, شہید یار جنگ کا کلام ہے
کہتے ہیں جب کبھی بیمار میں ہوتا ہوں شہید، جب کبھی بیمار میں ہوتا ہوں شہید، خود بخود میرے لیے خاک شفا آتی ہے۔ بس عزیزو، یہاں میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے چند افراد کی سیرت آپ کے سامنے بیان کروں، اور آج میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور سرور کائنات کی ذات گرامی سے کر رہا ہوں۔ بہت سارے سوالات ہیں، مگر گفتگو کا آغاز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجا، اس دور کے انسانوں کے کمالات سے زیادہ کمال دے کر بھیجا۔ اس دور کے انسانوں کی جو ترقی تھی اور ان کے عقل کی جہاں پر انتہا تھی، اس کے بعد کے کمالات دے کے بھیجا۔ اور فرمائے جناب دانیال کو بھیجا، اس دور میں علم نجوم اپنے کمال پر تھا، تو جناب دانیال کو علم نجوم دے کے بھیجا۔ تجربہ نہ کیجیے گا، ویسے معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج تک جتنا علم نجوم یہ نجومی حضرات بتلاتے ہیں، یہ سب جناب دانیال کی کتابوں کے اوپر منحصر ہے، الا ما سوا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال شاید میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تبدیلیاں ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ امام زمانہ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ بہر صورت حضرت دانیال کو علم کے کمالات تھے، حضرت دانیال کو وہ علم دے کر بھیجا گیا۔ جناب یوسف کے زمانے میں خواب کی تعبیر اپنے کمال پر تھی، اور فرما رہے ہیں جناب یعقوب نے بھی اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا، تو جناب یوسف کو تعبیر خواب کا علم دے کے بھیجا، مگر اس کے ساتھ چونکہ زبان عصمت و طہارت تھی، تو اگر کسی نے یہ کہا کہ نہیں جناب میں نے تو یہ خواب نہیں دیکھا ہے، کلام مجید کا سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، تو کہا تم نے جو کہا وہ تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہم نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، کیونکہ زبان عصمت نے فیصلہ کیا ہے۔ اور فرمائے جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو انہیں وہ علم دیا گیا۔ ایک بات درمیان میں آئی عرض کرنا چاہتا ہوں، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بات یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو صاحب کمال انسان ہوتے ہیں، وہ جب اپنی فیلڈ کے اپنے سے زیادہ کسی کو صاحب کمال دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ صاحب کمال ہونے کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب ہمارا امام آئے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم تو شاید بعد میں پہنچے ہیں، یورپ کے افراد پہنچ کے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ آپ کے لیے تعجب کی بات نہ ہونی چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ جتنی ترقی انہوں نے کی ہے وہ اپنی ترقی سے زیادہ ترقی جب وہاں دیکھیں گے۔ ناسا کا سائنسداں جب یہ دیکھے گا کہ مجھ سے زیادہ صاحب کرامت انسان آ چکا ہے تو پھر اسے یاد آئے گا کہ کسی نے کہا تھا سلونی، تو کہے گا اس زمانے میں تو ہم نہیں تھے، یہ کہہ رہے سلونی، ہم انہی سے پوچھ لیں کہ آسمان کے راستے ہمیں بتلا دیجیے آپ۔ درود پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ تو اور یہ بات میں نے خطابت نہیں ہے، میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، انہوں نے رسیاں پھینکی، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، وہ سانپ نظر آنے لگی اور جناب موسیٰ نے عصا پھینک دیا، وہ اژدہا بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے زیادہ قابل انسان ہے۔
پہلے کہ فرعون اجازت دے سجدے میں گر گئے، کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتے ہیں. کہاں تھے اور کہاں آ گئے؟ تو صاحب منصب الہی کے سامنے جھکنے سے انسان جہنم سے جنت کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایک درود پڑھ رہے محمد و آل محمد. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور ہے، طب کا زور ہے. تو جناب عیسیٰ کو وہ معجزات دیے گئے، ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے. مگر یہ فکرہ کہتے تھے عیسیٰ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. علی کو بھی یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور فرما رہے ہیں درمیان میں بات آئی ہے تو سن لیجیے. پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ وہ جس کا نام، جسے اصطلاحاً نصیری کہا گیا ہے، اس کا نام تو تاریخ کے اندر محفوظ نہیں ہے. نصیری لکھ دیا رہے. وہ لوگوں کے درمیان کہتا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو علی کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ ہے. تو لوگ کہتے تھے بھائی کیا ہے؟ نہیں کچھ ہے. اب یہ کچھ کی تشریح نہیں ہو رہی تھی. جب یہ سلسلہ چلا بہت دنوں تک تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا بھائی جو تم کچھ ہے کہہ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید، وہ لفظ تو میں نہیں استعمال کر سکتا. اب یہ اطلاع عام ہوئی، ہوتے ہوتے جناب علی مرتضیٰ کے کام تک پہنچی. آپ نے بلایا اسے، چونکہ بڑی عزت کرتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا، جہاں دیکھتا تھا جھک جاتا تھا. بلایا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ غلط قسم کی باتیں کرتے ہو. کہ سرکار وہ بس کیا کہوں، بس کیا کہوں. کہنے لگے یہ کچھ نہ کہو، ہم بندے پروردگار ہیں، ہم تمہارے سامنے اس کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ایسی کوئی بات نہ کہو. انہوں نے کہا سرکار آپ کہتے ہیں نا کہو، مگر ہمارا دل نہیں مانتا ہے. ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں. علی کہتے ہیں کہ ایسا نہ کہو. میرا سرکار آپ کہتے ہیں نہ کہو مگر ہمارا دل نہیں مانتا ہے. تو اچھا نہیں مانتا ہے تو اسے قتل کر دو. لوگ وزارت دینے والے کی خوشامد کرتے ہیں. علی خدائی مل رہی تھی منع کر رہا ہے، قتل کر دو. قتل کر دی. وہ جب باز نہ آیا اسے قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو اب علی کو یہ خیال آیا کہ تھا تو ہمارا چاہنے والا. احکام شریعت کے معاملے میں علی بہت سخت ہیں. بات یاد رکھیے گا، کوئی ہو پہلے سزا ہے اس کے بعد جزا ہے علی کے پاس. یاد رکھیے گا. ایک مرتبہ خیال آیا کہ تھا تو ہمارا چاہنے والا، ہلکی سی ٹھوکر ماری وہ کھڑا ہو گیا. کہ اب بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا قبلہ پہلے تو 99 آشائیہ 99 تھا، یہ فکرہ تو میرا ہے اس کا نہیں ہے. اب تو 100% ہے، ایسے قتل کر دو. یہ بات تو درمیان میں آ گئی. تو چنانچہ جناب عیسیٰ کو یہ اعجاز دیا گیا. اب بات توجہ کے ساتھ سنیے گا. عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی، ماننے والے باقی ہیں وہ اپنے مقام پر، مگر نبوت ختم ہو چکی. ایک بات یاد رکھیے، حضور سرور کائنات کے آنے کے بعد سارے انبیاء کی نبوتیں ختم ہو گئی. وہ نبی ہیں مگر منصب نبوت پر فائز ہیں، مگر ان کی نبوت ختم ہو چکی ہے. کیونکہ ان کی ساری امتوں پہ واجب ہے کہ حضور سرور کائنات پر ایمان لے کر آئیں. یہ خطابت نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. کلام مجید کا فقرہ ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جب وہ آئے تو اس پر ایمان لے آنا. اور وہ خود حضور کے مسلمان ہیں.
یہ بھی خطابت نہیں ہے. معراج کی رات کو پوچھا گیا تھا کہ تمہیں نبوت کیسے ملی؟ کیا پالنے والے تیری وحدانیت کا اقرار، اس کی نبوت کا اقرار اور علی کی ولایت کا اقرار. اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے صبح قیامت تک، اور یہ امت باقی رہنے والی ہے. ان کی نبوت تا صبح قیامت باقی رہنے والی ہے. اب غور کیجیے گا. اور پہلا فکرہ میرا یاد کیجیے ذہن میں کہ ہر اس دور کے ہر انسان کے کمالات سے زیادہ کمالات دے کر اپنے نمائندے کو بھیجا ہے. اب اور فرما رہے ہیں. تو مجھے یہ بتلائیے کہ یہ ضروری تھا کہ چونکہ انسان حضور کے بعد بھی ان کے ماننے والے اس دنیا میں رہنے والے ہیں اور نسل آدم قیامت تک جانے والی ہے، تو جتنے کمالات نسل آدم قیامت تک اپنے اندر پیدا کرے اور جن جن کمالات کی منزلوں پر وہ فائز ہو، تو حضور کے پاس ایسے معجزات اور حضور کا ایسا مقام اور حضور کا ایسا علم ہونا چاہیے کہ ان سارے لوگوں کے معجزوں، ان سارے لوگوں کی ترقی کا جواب بھی ہو اور ان کے سوالات کا جواب بھی ملتا رہے. یہ ایک منطقی بات ہے. تو اس دور میں انسان کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ تب تو فضاؤں میں پہنچ گیا. اب تو حالت یہ ہے کہ ستاروں سے جہاں کچھ اور بھی ہے. انسان کوشش کر رہا ہے مسلسل. چاند پہ تو پہنچ ہی گیا، نہ معلوم اور کہاں کہاں پہنچے گا. آخر میں جہاں پہنچے گا مجھے معلوم ہے. انسان ترقی کر رہا ہے. تو حضور کے پاس یا حضور کی ذات گرامی میں ایسا معجزہ ہونا چاہیے کہ جو ان ترقیوں سے زیادہ ہو. اور فرما رہے ہیں تو انسان کی ترقی مادے کی محتاج ہے اس زمانے میں. بات یاد رکھیے گا. انسان کی ترقی مادے کی محتاج ہے. وہ کوئی سیارہ ہو، کوئی راکٹ بنایا جائے جسے فضاؤں میں بھیجا جائے، ایسا لباس ہو جس میں آگ نہ لگ جائے، ایسا لباس ہو جس میں آکسیجن کم نہ ہونے پائے، جسم کی حرارت بھی برقرار رہے، اتنی سردی نہ ہو کہ انسان ٹھٹر کے مر جائے، اتنی تپش نہ ہو کہ وہ جل کے ختم ہو جائے. یہ سارے مادی وسائل جمع کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد انسان جاتا ہے، اس میں بھی کئی مرتبہ مشن فیل بھی ہو جاتے ہیں. اور اب تک انسان جہاں تک پہنچا ہے وہ کہتے ہیں مریخ تک پہنچ گیا ہے، وہاں سے ہمیں سگنل مل رہے ہیں. کئی ارب سال کے، کئی ارب میل کے فاصلے پہ پہنچ چکا ہے ان کا سیارہ، ان کا راکٹ پہنچ چکا ہے. تو حضور کو معراج پہ بلایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ بغیر کسی مادی اسباب کے پروردگار عالم نے حضور سرور کائنات کو اس مقام بلند پہ پہنچایا جہاں نہ آج تک کوئی انسان اتنی ترقی کے باوجود پہنچ سکا ہے اور نہ مستقبل میں پہنچنے کے امکانات پائے جاتے ہیں. جب ایک نورانی فرشتہ ایک مقام پہ آگے رک جاتا ہے تو یہ خاکی انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ معراج پڑھنا مقصود نہیں ہے. اب وہ وہاں پہ پہنچے. اب وہاں پہنچنے کے بعد بہت ہی مختصر سی بات ہوئی. سورہ نجم اٹھا کے دیکھ لیجیے. کلام مجید کا 53واں سورہ، اس میں تو ایک ہی فکرہ ہے کہ ہم نے وہاں تک پہنچایا، اپنے رسول کو بلایا، دنا فتح اللہ کعبہ کو سے ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ. بس امام معصوم کا فکرہ ہے کہ ندائے پروردگار آئی. اب یہ ندائے پروردگار میں کہہ رہا ہوں، وہ لہجہ کس کا تھا وہ الگ بات ہے، اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. اور فرما ہے تو پوچھا گیا، اور وہ مقام بلند جہاں عرش زیر قدم ہے،
کرسی زیر قدم ہے، اس مقام بلند پر جناب فتح اللہ کہ ہمارے رسول کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ کا رسول کہتا ہے، دیکھیے بات کوئی بغیر دلیل کی نہیں ہوگی، اللہ کا رسول کہتا ہے پالنے والے، بھائی رسالت مل چکی ہے، ختم نبوت کا تاج سر کے اوپر ہے، لولاک لما خلقتک افلاک کی سند موجود ہے، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی آیت موجود ہے، اب کیا مانگے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے پالنے والے تو مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ امام معصوم کہتے ہیں یہ فقرہ بارگاہ الہی کے اندر قبول ہوا، اور اس کی سند یہ ہے، آپ نماز جو پڑھتے ہیں تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ رسالت بعد میں ہے، ابدیت پہلے ہے، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، مقام ابدیت میں۔ اور کلام مجید کا فکر ہے کہ ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی جو وحی ہم کرنا چاہتے تھے، یہ ایک ہی وحی ہے جس میں جبرائیل بھی درمیان میں نہیں ہے۔ کلام مجید کا فکر ہے، میری اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے حوالہ بھی دے دیا، اور اب اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ بس عزیزو، میں اب اس سے زیادہ آج کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا، میں نے کہا قبلہ انسان اگر کوئی معراج پڑھ رہا ہو اور معراج کے فضائل بیان کر رہا ہو تو وہاں سے مصاحب پہ کیسے جائے؟ کہ یہ انہی کا کمال تھا، ان کا میاں بہت ہی آسان بات ہے۔ وہ کیا کہا؟ نانا کے قدموں نے عرش کو عرش مولا بنا دیا، اور نواسے کے سجدے نے کربلا کو کربلا مولا بنا دیا۔ بس عزیزو، آج آپ جہاں بھی جائیں گے سید الشہداء کی رخصت کے حوالے سے میں بھی چیدہ مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تاریخی اختلافات ہیں کہ وہ رجب کی 26 تھی، 27 تھی، جو بھی تھی، سید الشہداء کو ولید والی مدینہ نے بلایا، اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچے۔ عزیزو ایک بات یاد رکھیے، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ عباس بھی ساتھ ہیں، مسلم عقیل بھی ساتھ ہیں، یہ سب ساتھ ہیں، پہنچے۔ محمد حنفیہ بھی ساتھ پہنچے، اس نے رسماً استقبال کر کے بٹھلایا۔ دیکھیے یہ فکرہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس نے مروان ابن حکم سے کہا تھا کہ میں اس دنیاوی اقتدار کے خاطر محمد کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ یہ فکرہ ہے تاریخ میں اس کا۔ رسماً استقبال کیا، بٹھلایا، وہ خط جو آیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، جس کی پہلی سطر میں یہی تھا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو ایک بات یاد رکھیے، یہ فکرہ جو ہم کہتے ہیں یہ مرنے والے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے۔ کلمہ استرجاع اسے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف جانا ہے، اس سے مرنے والے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ حسین، اور پھر متن پڑھا، اس نے کہا فرزند رسول آپ کا جواب کیا ہے؟ کہا میں اپنے فیصلے سے کل دن کی روشنی میں آگاہ کروں۔ اس نے بہتر ہے آپ کھڑے ہوئے۔ مروان جو پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ولید اگر اس وقت حسین چلے گئے تو ان کی خاک پا بھی نہ ملے گی، یا قتل کر دے یا بیعت لے لے۔ بس یہ سننا تھا کہ فاتح بدر و حنین کے لال کو جلا لائے۔ کہنے لگے زنے زانیہ کے بیٹے تو حسین کو قتل کی دھمکی دیتا۔ بس حسین کی آواز کا بلند ہونا، عزیز ہو کھینچی ہوئی تلواروں کے ساتھ بنی ہاشم داخل خانہ ہوا۔ حسین ابن علی آگے بڑھے، بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ جنگ کی ابتدا نہ ہوگی بھائی، چلو چلو۔
ادھر تو سید الشہداء یہاں آئے ہوئے تھے, ادھر میری شہزادی صحن خانہ میں تھی, کہتی تھی پالنے والے میرے بھائی کی حفاظت پہنچے تو کہنے لگی بھائی کیا ہوا؟ کہا بہن ایفا عہد کا وقت آ گیا, ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں, سامان سفر تیار. یہ مزاج آشنا امامت ہے زینب, کہ جانتی ہے کہ سفر میں کون جائے گا کون نہ جائے. یہ کہہ کے سید الشہداء روضہ رسول پہ آئے, نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھے, اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا تو کہا اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک, پالنے والے یہ تیرے نبی کی قبر ہے, میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پروردگار زمانے نے اتنا تنگ کیا ہے, یہ کہہ کے حسین ابن علی نے رونا شروع کیا. روتے روتے جو غنودگی ہوئی تو اپنے نانا کو دیکھا, کہا میرے لال کربلا یاد کر لی, کربلا یاد, چلو حسین. اٹھے, ماں کی قبر پہ آئے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید شہزادی کی یہی آواز آئی ہو, میرے لال اکیلا نہیں جا رہا, ماں بھی تمہارے ساتھ ساتھ. بھائی کی لحد سے بھی رخصت ہوئے, رات بھر عبادت میں مصروف رہے. صبح ہوئی, اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا, ایک طویل وصیت نامہ لکھوایا, اکابران مدینہ کے دستخط لیے. سامان سفر تیار ہو رہا تھا, سید الشہداء سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے. ایسے میں ایک کنیز نے آ کے کہا کہ مولا آپ کی نانی ام سلمہ نے یاد کیا. آئے سن رسیدہ خاتون ہے, اللہ کے رسول کی واحد شریک حیات ہے جو زندہ ہے. آئے, نانی کو سلام کیا, کہنے لگی میرے لال میں سن رہی ہوں کہ تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو. کہا نانی میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا میرے لال میں نے روکنے کے لیے نہیں بلکہ صرف یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ حسین کہیں چلے جانا, سرزمین عراق پہ نہ جانا. تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا میرا بچہ سرزمین عراق میں قتل کر دیا جائے گا. کہا نانی میں آپ کو وہ مقامات دکھاؤں, یہ کہہ کے جو حسین نے اشارہ کیا زمین کربلا بلند ہوئی. کہا نانی وہ مقام دیکھ رہی ہے, یہاں میرا 18 برس کا لال قتل ہو جائے